السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ آج کا واقعہ ہمیں ہمارے جس دوست نے سینڈ کیا ہے، یہ ان کے کزن کے ساتھ لاہور چھانگا مانگا میں پیش آیا۔ آئیے ان کے کزن کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام کامران ہے اور میں لاہور کا رہائشی ہوں۔ بینک میں جاب کرتا ہوں۔ ہم کچھ کولیگز گھومنے پھرنے کے بہت شوقین ہیں۔ ویسے ہمیں پیرانارمل ایکٹیویٹیز میں بھی بہت دلچسپی ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کا ہے۔ ہم کچھ دوستوں کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے اور ہم 5 دوست ہیں جو ایک جیسا شوق رکھتے ہیں، پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کرنا۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے لیے لاہور چھانگا مانگا جائیں گے۔ ہم نے پہلے بھی بہت کچھ سنا ہوا تھا اس جگہ کے بارے میں۔ ہم نے سیٹرڈے چوز کیا بیکاز بینک ہالیڈے ہوتی ہے اور نیکسٹ ڈے سنڈے ہونے کی وجہ سے ہمیں ریسٹ کا موقع مل جاتا ہے۔ سیٹرڈے آیا، سامان پکڑا، کیمرہ، لائٹ اور کیمپنگ کرنے لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم دوپہر 2 بجے گھر سے نکلے بیکاز ہم نے ریکارڈنگ ہی رات کو کرنی تھی۔ 3 PM ہم وہاں پہنچ گئے۔ یہ سردیوں کا آغاز تھا اور مغرب بھی جلدی ہو رہی تھی۔ وہاں لاہور چھانگا مانگا جنگل کی حفاظت کے لیے جو ملازم رکھے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہماری۔ ان کو اپنا کام سمجھایا کہ ہم کس لیے یہاں پر آئے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی بولا جو تھوڑا زیادہ عمر کا تھا کہ صاحب، یہاں تو ہمیں دن کے اجالے میں پراسرار چیزیں نظر آتی ہیں اور آپ رات کو یہاں رکنے آئے ہیں۔ یہ باتیں سن کر ہم 5 دوستوں میں سے ایک کہنے لگا، اس بابا کی بات سنی ہے، کہیں کوئی نقصان نہ کر بیٹھے ہم اپنا، اس لیے بہتر ہے کہ صبح آتے ہیں۔ وہ چونکہ اکیلا کہہ رہا تھا اور تھوڑا ڈر گیا تھا، تو ہم نے اسے سمجھایا کہ تم کیمپ کے اندر ہی سوتے رہنا، ہم خود رات کے ٹائم باہر جا کر ریکارڈنگ کر لیں گے، تم بس اپنی نیند پوری کرنا۔ خیر وہ چپ ہو گیا۔ ہم سب نے بسکٹ وغیرہ کھائے اور یہاں وہاں پھرنے لگے، آس پاس اور چھانگا مانگا کے اندر ہی جگہ کو ایکسپلور کرنے لگے۔ رات کے اندھیرے میں اب چھانگا مانگا میں خوف اور خو کا عالم تھا۔ اتنا گھوپ اندھیرا اور نرا جنگل، بیابان ویرانہ، سناٹا، جو بھی لفظ آپ کہیں کم ہے اس جگہ کی وحشت کو بیان کرنے کے لیے۔ ہمیں جگہ ایکسپلور کرتے تو کچھ نظر نہیں آیا، مگر ہاں کتوں اور الوؤں کی آوازیں آنا سٹارٹ ہو گئی تھیں۔ بلیاں بھی ہمارے آس پاس جمع ہونا شروع ہو گئیں اور عجیب سی آوازیں نکال رہی تھیں، جیسے ہمیں کوئی الٹیمیٹم دے رہی ہوں۔ خیر ہم نے اپنا پکا حصار کیا ہوا تھا۔ ہم وضو کی حالت میں تھے اور مسلسل قرآنی آیات پڑھنے لگے۔ اب رات کے 10 بجے ہمیں نیند آنے لگی۔ ہم نے سوچا تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، آدھی رات کو اٹھیں گے کیونکہ وہ پیک ٹائم ہوتا ہے جنات اور خلائی مخلوق کا۔ ہم سونے کے لیے کیمپ میں لیٹے۔ میرے سب دوست 15-20 منٹ میں ایسی نیند سوئے جیسے یہاں سونے ہی آئے تھے۔ میں بھی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ ابھی مشکل سے آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ مجھے زوردار آواز آئی چیخنے کی۔ میں سویا نہیں تھا اور اپنے مکمل حواس میں تھا، میں تیزی سے اٹھا۔ میرے سب دوست سو رہے تھے سوائے علی کے۔ وہ نظر نہیں آیا کیمپ میں۔ مجھے پتا تھا کہ ضرور کوئی انہونی بات ہے۔ میں نے کیمرہ پکڑا اور ریکارڈنگ آن کر کے باہر نکلا۔ باہر گیا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میرا دوست علی باہر بے ہوش گرا ہوا تھا اور میرے تقریباً 4 سے 5 فیٹ کے فاصلے پر میں نے ایک خوفناک انسان دیکھا جس کی آنکھوں میں آگ کے شعلے جل رہے تھے۔
اور وہ میرے سامنے ہی 8 سے 9 فٹ بلند ہوتا گیا اور درخت تک پہنچ گیا۔ یہ منظر میرے لیے بہت خوفزدہ تھا۔ میں نے آیات الکرسی کا ورد کرنا جاری رکھا۔ کچھ لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ اس کے پیچھے میری نظر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے پیچھے پوری فوج تھی۔ میرے کیمرے میں ریکارڈنگ آن تھی۔ میں نے خود پر بہت کنٹرول کیا اور اس کے پاس اور اس کے تھوڑا سا قریب جانے لگا تو خوفناک آواز نے مجھے یکدم روک لیا۔ وہاں اور اس کے آدمی پیچھے جو فوج تھی وہ کالے ریچھوں کی فوج تھی۔ میں کافی نڈر ہوں، آگے جا سکتا تھا مگر اس لیے رک گیا کہ وہ ہمیں کوئی ایسا نقصان نہ پہنچا دیں کہ ہم یہاں سے زندہ نہ نکل سکیں۔ اس لیے میں واپس کیمپ میں آیا اور سب کو اٹھایا کہ چلو یہاں سے واپس، باہر خطرہ ہے۔ وہ یہ سنتے ہی ہوش میں آ گئے۔ میں نے ساری بات بتائی اور کہا پہلا کام علی کو یہاں کیمپ تک لانا ہے۔ ان تینوں نے سامان پیک کیا۔ ریکارڈنگ میرے کیمرے کی آن ہی تھی۔ میں باہر گیا تو وہ سب غصے میں وہیں کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میری آنکھ کے سامنے انہوں نے بے ہوش ہوئے علی کو ہوا میں اٹھا کے میری طرف پھینکا اور مجھے صاف صاف ان کا اشارہ مل گیا تھا ہم ان کی حدود میں آئے ہیں تو ان کو سخت ناگوار گزری ہے یہ بات۔ ہم نے علی کو اٹھایا، سامان پیک تھا، گاڑی میں ڈالا اور فوراً گاڑی تیز سپیڈ میں وہاں سے بھگا دی۔ یہ اتنا بڑا جنگل تھا کہ وہاں سے نکلتے نکلتے ہمیں 45 منٹ لگ گئے۔ جب ہم مین گیٹ پر آئے تو تالا لگا تھا اور اپنے پیچھے کتوں کو آتا دیکھ کے ہمارے سردی میں ہی پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ وہ ایک عام نارمل کتوں سے کافی بڑے تھے سائز میں۔ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہی مخلوقات ہیں جن کا بابا نے ذکر کیا تھا۔ ہم نے گاڑی دوسری طرف دوڑائی اور وہاں تقریباً آدھے گھنٹے کی فاسٹ ڈرائیو کر کے پہنچے جہاں سے ہمیں روڈ نظر آ رہی تھی۔ ہم نے راستہ کھلا دیکھ کر گاڑی جنگل سے روڈ پر چڑھا دی اور بھاگے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان سب کتوں کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے اندھیرے میں آگ کے شعلے صاف دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری آنکھوں کے سامنے سے سب غائب ہو گئے۔ یہ رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ اگر ہم مزید اندر رکتے اور صبح کے انتظار کرتے تو یقیناً ہمارے جنازے اٹھنے تھے وہاں سے۔ یہ میری زندگی کا آنکھوں دیکھا سچا واقعہ ہے۔ گھر آ کر ہم نے سکون کا سانس لیا۔ میرے علاوہ کسی کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ کیمرہ آن کر کے وہ بھی ریکارڈنگ کر لیتے۔ اگلے دن شام کو میں نے لیپ ٹاپ آن کر کے ریکارڈنگ دیکھی تو آج بھی وہ انسان نما خلائی مخلوق میرے کیمرے کی ریکارڈنگ میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی ہے۔ میں نے ابھی صرف 2 سے 3 بار ہی دیکھا کیونکہ میرے بچے ڈرتے ہیں اور میں اوپن ہی نہیں کرتا۔ میں نے یہ کسی سے شیئر نہیں کی ریکارڈنگ، صرف اسی خوف سے کہ کہیں وہ خلائی مخلوق مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس بات پر میرے لیپ ٹاپ میں یہ راز آج بھی دفن ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ایسی ہی خوفناک کہانیاں سننا پسند ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ پلیز ضرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو نیچے دیے گئے اس ای میل پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے چینل پر ضرور شیئر کریں گے۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔